تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمري من لساني يفقه قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا تجوید کا ڈے 3. کل کا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا تعوذ کے بارے میں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالی تسمیہ کے بارے میں. کل کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ ہم تعوذ کو کس طرح پڑھیں گے، اور آج ہم دیکھیں گے تسمیہ میں کون کون سی ہم مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بسم اللہ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے. ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اور اس سے خیر برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، حمایت ملتی ہے، اور سب سے بڑی چیز انسان بسم اللہ کے ذریعے حفاظت میں آ جاتا ہے. تو آئیے سیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کس طرح پڑھنی ہے. سب سے پہلے دیکھیے، با جو ہے، با کے نیچے آ رہی ہے کسرہ. تو جیسا کہ کل میں نے آپ کو تعوذ میں بھی بتایا تھا کہ ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اے کی ساؤنڈ نہیں نکالنی، ای کی ساؤنڈ نکالنی ہے، اور بی ہونٹ نیچے کی طرف جائیں گے، ٹھیک. اور جب اس کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، اور اس کی جو سیٹی ہوگی وہ بالکل باریک ہوگی، اور اس میں سانس بھی جاری رہنی چاہیے. جیسے بس بس، یہ والی ساؤنڈ آنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم میم پہ دیکھتے ہیں. میم کے نیچے بھی دیکھیے کسرہ، اور کسرہ میں آواز کو آپ باریک کریں گے، اور آگے آ رہا ہے ورڈ اسم جلالہ. جیسا کہ ہم نے کل تعوذ میں بھی دیکھا تھا کہ اگر اسم جلالہ سے پہلے کسرہ آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، یعنی یہاں پہ لام کی آواز باریک ہو جائے گی. تو کس طرح اس کو ادا کریں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ. اس کے بعد اب اس کی جو ہا ہے، ہا کو آپ نے کیسے نکالنا ہے؟ اس کو، یہ والی جو ہا ہے یہ ہماری اقصی حلق سے نکلے گی، یعنی سینے کی طرف سے ادا ہوگی. اور اس کو ادا کرتے ہوئے بہت ایفرٹ نہیں کرنی، لیکن صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر کسرہ کے ساتھ یہ ہا آ رہی ہے تو اس کو ہم تھوڑا باریک رکھیں گے، اور اگر ساکن آ رہی ہوگی تو اس میں ہماری سانس اور آواز دونوں جاری رہیں گی. تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے ادا کرنا ہے. ہی اب پورا یہ ورڈ دیکھیں، بسم اللہ بسم اللہ. اب اس کے بعد الرحمن کا دیکھیں را، اسی طرح اس را کو بھی ہم موٹا رکھیں گے اور را کی ساؤنڈ نکالیں گے. اور جس طرح کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تعوذ میں بھی کہ اس میں ہلکی سی تکرار آئے گی اور اس کے ساتھ آپ کی را نکلے گی، اور اس پہ کسرہ بھی ہے، اس کو موٹا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں اردو کی طرح جو ہماری پروننسیشن ہوتی ہے را کی، وہ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے. ہم اس کو کرتے ہوتے ہیں اردو میں را نہیں کہنا، را، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ جیسے ہم ورڈ بولتے ہیں نا، کپڑوں میں نام آتا ہے را سلک، تو اس کو دیکھیں ہم پروناؤنس کرتے ہوئے کتنے ایزی وے میں کہہ دیتے ہیں را سلک، را. تو اگر آپ کو را کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ اس کو پروناؤنس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم آگے ہا کی طرف. اب یہاں دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے، منہ بھر کے، راہ الراہ. اب یہ ہا کیسے نکل رہا ہے؟ یہ زبان کا جو سب سے پیچھے ہے نا، پچھلا حصہ جو ہے، آپ کیا کریں گے، اس کو جب ہم نیچے سے اور پیچھے کی طرف لگاتے ہوئے، یعنی حلق کے درمیان رکاوٹ پیدا کریں جس سے رگڑ آئے گی، اور اس رگڑ سے آپ کا کیا نکلے گا، ہا. تو ہا میں کیا ہوگا، ایک ٹھنڈی سی سانس موجود ہوتی ہے. ہا، اپنا ہاتھ سامنے رکھیں
اور اپنے منہ سے آواز نکالیں، ہاں، آپ کو ہوا محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ایک بہترین ٹپ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں، تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہمارا سانس پھول جاتا ہے نا، تو ہماری آواز کیسے نکلتی ہے؟ اس قسم کی آوازیں ہماری نکل رہی ہوتی ہیں، تو وہ والی ساؤنڈ ہے نا، وہ ہا کی بیسیکلی ساؤنڈ ہے، تو وہ والی ساؤنڈ آپ نے نکالنی ہے، راہ راہ راہ، یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ رہ رہ، یہ کریں گے تو آپ کا یہ مجہول ہو جائے گا، یعنی آپ کی یہ ہا جو ہے یہ کدھر بن رہی ہے؟ یہ والی ہا گول ہا میں بن رہی ہے، تو یہ دونوں ڈفرنس آپ نے اس میں دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس راہ کو ہا کو موٹا بھی کرنا ہے تھوڑا سا، اور ساتھ ساتھ آپ نے ہوا محسوس ہو آپ کو، اس طرح کی ساؤنڈ آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے میم کو دیکھتے ہیں، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کو یہاں پہ ہم 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ الف کے قائم مقام آ رہا ہے، اور مد اصلی کو چھوڑنا کیا ہوگا؟ لہن جلی، یہ مد ہے، تو انشاءاللہ آگے پڑھتے جائیں گے تجوید تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ میں ورڈز کون سے بول رہی ہوں، تو اس کو اگر ہم یہاں پہ ڈراپ کر دیں گے تو ہم لہن جلی کر دیں گے، جو حرام غلطی ہے، حرام غلطیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک؟ اس کے بعد دیکھیے نون، نون کے نیچے کسرہ آ رہی ہے، اس کو یہاں سے آپ باریک کریں گے، اور جب اس کو آپ را کے ساتھ ملائیں گے نا تو ہلکی سی تکرار رکھتے ہوئے سیم اسی طرح را کو آپ موٹا کریں گے جیسے آپ نے پیچھے کیا تھا تاوز میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیسے کریں گے؟ ارا ارا، اس کے بعد ہیم پہ آتے ہیں، یہاں پہ پھر ہم نے ایک ٹھنڈی سی سانس نکالنی ہے اور وسط حلق سے ہا کو نکالنا ہے، وسط کہتے ہیں درمیان کو، اور حلق ہم سب کو پتہ ہے، تو حلق کے درمیان والے حصے کو وسط حلق کہتے ہیں، وہاں سے آپ نے نکالنا ہے ہا کو، جیسے پیچھے آپ نے ہا کو نکالا تھا اسی طریقے سے، یعنی زبان کا نچلا حصہ جو ہے وہ نیچے اور پیچھے کے حصے کو آپ پریس کریں گے تو ہا نکلے گا، ہیم ہیم۔ اب یہ جو میں نے ورڈ پڑھا میم، اب اس میم کو دیکھیں، جو کل میں نے بات کی تھی کہ ہم اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں، یہاں دیکھیں میم کے نیچے کسرہ آ رہی ہے، تو ہم اس میں یہاں پہ 2 کاؤنٹس سیکنڈ کے لیے نا 2 سیکنڈ صرف آپ اس کو کریں گے، یا 2 کاؤنٹس کہہ سکتے ہیں، اس کو کھینچ کے تھوڑا سا پڑھنا ہے، اور میم کو جب یہ اینڈ ہو رہا ہے کیونکہ تو یہاں پہ تو ہم اس میم کو ساکن کرتے ہوئے میم کی ساؤنڈ کو بہت اچھے طریقے سے واضح کریں گے کہ میم کی ساؤنڈ ظاہر ہو جائے، تو میم کی ساؤنڈ کو پرومیننٹ کر رہے ہیں، اور میم کو ادا کرتے ہوئے کم از کم 1 سیکنڈ میم کو ادا کرنے کے لیے لگائیں، جیسے آپ پیچھے سے لاؤڈلی پڑھتے آ رہے ہیں اسی طرح اینڈ میں آپ کی آواز لاؤڈلی جائے گی، جیسے الرحیم، یعنی میم آپ کا پورا پروناؤنس ہونا چاہیے، وہاں پہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ بسم اللہ کی سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں، ابھی اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، وہ دیکھیے آپ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کو اس میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ جتنی یہ ابھی چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہے اس کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے ورڈ جو آواز ہے میری، اس آواز کا میرا اتار کیسے ہو رہا ہے، میرا چڑھاؤ کیسے ہو رہا ہے، میں نے اس کو کہاں پہ لاؤڈ کرنا ہے، کہاں پہ میں نے ورڈ کو جو ہے وہ پروناؤنسیشن میں اس کو کیسے ڈالنا ہے، جس وقت آپ خود اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ ابھی ہم تاوز کی ایک پریکٹس لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بسم اللہ کی لیتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے اس کو دونوں کی پروننسیشن دیکھی، اب یہ ساری جتنی چیزیں ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ ساری آپ نے خود اپنے پریکٹس میں بھی لے کے آنی ہے، جب تک آپ اس کو خود سے پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعوذ میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں لیکن ہم غلطیاں کرتے ہوئے نعوذ باللہ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جو ثواب کے بجائے گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو بسم اللہ میں ہم کیا لے رہے ہیں؟ اللہ کی برکت لے رہے ہیں، اللہ سے حمایت طلب کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت میں ہم آنا چاہتے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلی چیز قرآن پڑھتے ہوئے ہماری تعوذ اور بسم اللہ کو ٹھیک ہونا ضروری ہے، تو اس کی جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں آ نہیں رہا، تو اس کے لیے بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اپنی زبان، ہماری زبان فیملیئر ہو جاتی ہے ہماری چیزوں کے ساتھ، جب ہم اس کو اپنی زبان کو لگاتے جائیں گے، اس مخرج پہ لگاتے جائیں گے، وہاں سے وہ چیزیں نکلتی چلی جائیں گی، لیکن ہم وہاں پہ فوراً سے کیا کہتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ تو ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کو خوش اسلوبی سے پڑھیے، خوش ارادی سے پڑھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کل ہمارا شمار مقرب فرشتوں میں رکھے۔ تو یہ آج کا لیسن تھا ہمارا، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ نئے لیسن کے ساتھ آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔